ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کی اپیل پر حالیہ بھارتی کشمیر دشمن اقدامات کے خلاف آج مکمل ہڑتال کی جا رہی ہے، جس کا مقصد بھارت اور عالمی برادری کو یہ واضح پیغام دینا ہے کہ جموں کشمیر کے عوام اپنی سرزمین پر غیر قانونی بھارتی قبضے کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں جموں کشمیر ہیومن رائٹس فورم نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ 5 اگست 2019 کے بھارتی یک طرفہ اقدامات کشمیر کی معیشت، معاشیت اور سیاست کے لیے تباہ کن ثابت ہوئے ہیں۔ دی اثنا کشمیر میڈیا سروس کی ایک تجزیاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں 6000 کے قریب گمنام اجتماعی قبروں کی موجودگی بھارتی ریاستی دہشت گردی کا ثبوت ہے۔ رپورٹ میں نشاندہی کی گئی ہے کہ بھارتی فورسز نے 1990 سے اب تک 8000 سے زائد کشمیریوں کو دوران حراست لاپتہ کیا ہے۔ اندیشہ ہے کہ ان افراد کو شہید کر کے ان قبروں میں دفنا دیا گیا ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم مسلسل جاری ہیں۔ حقائق جاننے کے لیے مبصرین کو مقبوضہ کشمیر کے دورے کی اجازت دی جائے۔ پاکستانی وزیر اطلاع شبلی فراز نے کہا ہے کہ بھارت اپنے آئین سے آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کر کے بھی کشمیریوں کی مبنی برحق آواز کو دبا نہیں سکا ہے، جبکہ پاکستان کی سفارتی کوشش سے کشمیر معاملے پر بھارت دنیا میں تنہا ہو کے رہ گیا ہے۔ در اثنا امریکی کانگریس میں کانگریس کے نمائندے اسٹیو وٹکنز نے بھارت کو بے نقاب کرتے ہوئے شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں کورونا کے دوران مکمل لاک ڈاؤن، انٹرنیٹ کی مسلسل بندش، طبی سامان سے محرومی اور بھارتی فوج کے ہاتھوں انسانی حقوق پامالیاں تشویشناک ہیں۔ دوسری طرف چین اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ بھارت نے چینی سرحد پر لڑاکا اور جاسوسی طیارے ڈرون پہنچا دیے ہیں۔ کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر چین نے ایک مرتبہ پھر بھارتی کمزوری پکڑ لی تو مشکل ہو جائے گی۔ خبریں ختم ہوئیں۔ لاپتہ افراد اور گمنام قبریں تقریباً ایک ہی مسئلہ ہیں۔ جن افراد کو قابض فورسز نے دن دہاڑے ان کے پیاروں، پڑوسیوں، جاننے والوں کے سامنے گرفتار کیا، مگر پھر برسہ برس سے ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہیں، انہیں زمین نکل گئی یا آسمان نے اچک لیا۔ اب تک مختلف مقامات سے ایسے آثار ملے ہیں کہ فوج نے اپنے کیمپوں میں حراست میں لیے گئے افراد کو قتل کیا، پھر انہیں بے گور و کفن اجتماعی قبروں میں دفن کر دیا۔ جب یہ فوجی کیمپ یہاں سے دور کسی جگہ منتقل کیے گئے تو مقامی افراد اور تلاش کرنے والوں کو ان کی باقیات ملی، مگر اس معاملے کو ہمیشہ دبانے کی کوشش کی گئی۔ ان کے لواحقین کے دکھ کا اندازہ کسی کو نہیں سوائے ان اہل کشمیر کے جو یہ سب بھگت رہے ہیں۔ آئیے سنیے انہی کی زبان۔ 32 سالہ نسیمہ انور اور ان کی 13 سالہ بیٹی کو کئی بیماریوں نے گھیر لیا ہے۔ دونوں ماں بیٹی ایک کمبل جتنے چوڑے اسی کمرے میں رہتی ہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ دونوں کو میل نیوٹریشن یعنی جسم میں غذائیت کی کمی کا سامنا ہے۔ نسیمہ کے خاوند سعید انور جب لاپتہ ہو گئے تو شازیہ کی عمر صرف 10 ماہ تھی۔ میں نے بولا یہ کون ہے، سعید انور کون ہے؟ پھر میری ماما نے بولا یہ آپ کے پاپا ہے۔ میں نے بولا یہ کہاں ہے، یہ کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے بولا میری ماما نے کہ یہ کھو گئے ہیں، یہ صبح گھر سے باہر نکلے کام پر، پھر یہ واپس نہیں۔ کچھ رشتہ دار نسیمہ کی خبر گیری تو کرتے ہیں، لیکن 13 برس گزرنے کے بعد بھی وہ حیران ہیں کہ ان کے خاوند گھر سے مزدوری کے لیے نکلے تو واپس کیوں نہیں لوٹے۔